فاتحہ. وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ خالق الخلق باسط الرزق فالق الاصباح دیان الدین رب العالمین. والصلاة والسلام على اکرم الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین خاتم النبیین رحمت للعالمین بالقاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین صاحب العصر والزمان خلیفۃ الرحمن امام الانس والجان الذی بیمنہ رزق الورى وبہ طبقت الارض والسماء. اللہم عجل فرجہ الشریف. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اسرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذه أمتكم أمة واحدة وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. ون نیشن امت واحدہ کے عنوان سے ہونے والی یہ ہماری 8ویں کڑی ہے. چیلنجنگ سبجیکٹ ہے، چیلنجنگ اسپیکٹ ہے، سب کو ایک مشکل ہے کہ ہر فرد انسان اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ سوشل اسٹرکچر کا ایک پارٹ ہے، سماج کا ایک حصہ ہے، اور اس پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، کچھ ریسپانسبلٹی ہیں. ان ریسپانسبلٹیز کو پورا کرنے کا نام انسان ہے. اس کے لیے بتایا گیا ہے راستہ. بات کریں تو کیسے اٹھے، تو کیسے بیٹھے، تو کیسے سوشل انٹریکشن کیسے کریں، انفرادی زندگی میں کیسے زندگی بسر کریں، اور فیملی کے ساتھ کیسے رہیں. اسی طرح باہر جب گھر سے باہر نکلیں ان کا بیہیویئرل پیٹرن کیا ہونا چاہیے. بحث کل یہاں تک پہنچی تھی کہ اسلام آیا تھا برڈن کو ختم کرنے کے لیے، اور سب سے بڑا برڈن جو آج دنیا ٹرائی کرتی ہے کہ ہم کو رنگ اور نسل میں بانٹ دیں اور ختم کر دیں، اور چنانچہ فیملی سٹرکچرز پہ بھی حملہ ہو رہا ہے، اور دلوں میں نفرتیں یعنی گریجز پیدا کی جا رہی ہیں، جو انسانی معاشرے کے لیے، سوشل سٹرکچر کے لیے خطرناک چیز ہے. جس چیز کو قرآن محبت کہتا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. بیس ہے لو، محبت سے شروع کرو. اللہ بھی محبت سے شروع کرو. یہ جو ڈرایا جاتا ہے، ڈرانے کے معنی اللہ سے ڈرنا نہیں ہے، اپنے ہی اعمال سے ڈرنا ہے. اللہ بہت رحمان و رحیم ہے. سبقت رحمتہ غضبہ، اس کی رحمت آگے ہے، اس کا غضب پیچھے ہے. ہمیشہ وہ رحمت سے دیکھتا ہے. تو ہم لوگوں نے ایک ایسا سوسائٹی کو کریٹ کیا ہے
کہ بند ہوتے چلے جا رہے ہیں، دائرے پہ دائرے ڈالتے چلے جا رہے ہیں، ریسٹرکشنز کرتے چلے جا رہے ہیں، جو انسانی معاشرے کے لیے اچھی چیز نہیں ہے۔ آج میں دو باتوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ ایک یہ کہ جب آپ ایک ایسی امت بنانا چاہتے ہیں جو سب ایک ہوں، ایک انسان معاشرہ ایک ہی نیشن ہو، اس کے لیے سب سے اہم اصول ہیں دوسرے کے خیالات کا ریسپیکٹ کرنا۔ دوسرے کے خیالات کو ٹرن ڈاؤن نہیں کر سکتے آپ برے ہیں اسی لیے میں کھل کے برا کہہ دوں، یہ اجازت نہیں ہے۔ مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام محمد وعجل، مولا جب بولتے ہیں تو اسی لیول کی بات ہے جو لیول قرآن کے بعد آتا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی بول نہیں سکتا۔ جو منشور حکومت ہے، یعنی ایک حکومت کو کیا کیا کمپوننٹس کی ضرورت ہے، اس کو مولا نے اس خط کے ذریعے سے سمجھایا۔ انشاءاللہ کہ اگر کل ہو سکا تو میں وہ یو این او کی چارٹر میں 2002 میں 6 پوائنٹس جو لائے گئے ہیں اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن آج اس سے پہلے مولا نے یہ فرمایا، مالک اشتر تم جا رہے ہو حکومت کرنے کے لیے میری طرف سے، وہاں پر گورنر بن کر کے، اور وہاں جانے کے بعد کبھی تمہارے ذہن میں یہ بات نہیں آنا چاہیے کہ میں حاکم ہوں۔ تمہاری طرف لوگ اسی طرح سے دیکھیں گے جس طرح سے اگلے والے جو پچھلے والے ہیں ان کو بھی دیکھتے رہے، اور جج بھی ویسے ہی کریں گے، اسی لیے تمہارا بیہیویئر بہت ہوشیار رہنا چاہیے۔ تم اس مقام پہ بیٹھے ہو جو مقام رہنمائی کا مقام ہے، یہ آسان جاب نہیں ہے۔ جب بھی تمہارے سڑیل ذہن میں یہ بات آئے I am the governor، میں ان کا حاکم ہوں، فوراً خیال کرو کہ تم پر میں حاکم ہوں۔ جس وقت یہ ذہن میں تمہارے بات آئے کہ میرا حاکم کوئی نہیں ہے، وہیں سے تمہاری خرابی آ جائے گی۔ جیسے ہی تمہارے ذہن میں بات آئی میں تمہارا حاکم ہوں، تمہارے ذہن میں یہ بات فوراً آنا چاہیے کہ میرے اوپر بھی ایک حاکم ہے، اور یہ بھی یاد رکھو میں بھی اللہ کو حاکم مانتا ہوں۔ تو اسلام میں جو حکومت کا سسٹم ہے، یہ گورننگ سسٹم ہے، وہ اللہ کی حکومت ہے۔ انما ولیکم اللہ، اطیعوا اللہ، سب فرسٹ اینڈ فارموسٹ قبول کرنا ہے اس کی حکومت کو۔ اس میں 2 چیزیں مولا نے فرمائیں۔ ایک تو اپنے ذہن کو ذرا سا گرم مت کرو سے پاور کے ملنے کے ساتھ، دوسری اپروچ جو لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ میں آج چاہتا ہوں تمام نوجوان اور خصوصاً مکتب اہل بیت کے پروانے امام حسین کے نام سے جمع ہونے والے ایسی تربیت حاصل نہ کریں جو قرآن کے خلاف ہو، تربیت اہل بیت کے خلاف ہو۔ اہل بیت جہاں پہ تربیت نہیں کی ہے ایسی باتیں کرنے لگے، صرف ایموشنل اٹیچمنٹ۔ اسلام نے ہمیں کسی کو برا کہنے کا حق دیا نہیں ہے، چنانچہ مولا نے فرمایا تمہارا اپروچ، تمہارے سے جو انکاؤنٹر ہوگا، تمہارے سامنا جو ہوگا، 2 طرح کے لوگ ہوں گے۔ ایک وہ ہے اما اخی لک فی الدین اما نذیر لک فی الخلق، 2 طرح کے لوگ ہوں گے تمہارے پاس۔ ایک وہ سامنے آئے گا جو تمہارا دینی بھائی ہے، یعنی آئیڈیالوجی تمہاری اور اس کی ایک ہی ہے۔ ایک وہ ہوگا جو انسانی بھائی ہے۔ سمجھنے کی کوشش کیجیے، مولا نے ایک آئیڈیالوجی کے اعتبار سے سیم پیج میں رہنے والا وہ مسلمان ہے، ایک وہ ہیں جو مسلمان نہیں ہے، اس کو کیسے میں ڈیل کروں؟ وہ انسانی نظیر ہے، تمہارے جیسا انسان ہے، تم میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جس طرح سے تمہاری ضرورتیں ہیں اسی طرح سے اسی کی ضرورتیں ہیں، ان کا پورا کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہ اپروچ ہمارا آئی تھنک وی لاسٹ اٹ، ہم لوگوں نے اس کو تقریباً اس کو الگ کر دیا ہے۔ لازمی ہے کہ پھر ہم لوگ ری انسٹل کریں، پھر اس کو ہماری معاشرے میں لائیں۔ اور وہ جو مشہور
مقولہ ہیں جو یونیورسل خوبصورت اپروچ ہے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرجہم. Like for others what you like for yourself. Dislike for others what you dislike for yourself. دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. خوبصورت چیز ہے, اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہو سکتا. ہم پسند نہیں کرتے ہمارے پیچھے کوئی بات کرے, ہم پسند نہیں کرتے ہمارا کوئی مال لوٹے, ہم پسند نہیں کرے ہمارے سے متعلق کوئی جھوٹ بولے. تو ہم بھی دوسروں کے سلسلے میں غیبت نہ کریں, جھوٹ نہ بولیں, کسی کو ریڈیکل نہ کریں. جس طرح سے ہم پسند نہیں کرتے جس چیز کو, دوسرے کے لیے بھی وہی معیار رکھیں. اس سے خوبصورت نہیں ہو سکتا. یعنی سرکار یہ فرما رہے ہیں تم میں سامنے والے میں کوئی فرق نہیں ہے. جو چیز تم کو پسند ہے دوسرے کو بھی وہی پسند کرو. جو چیز تم کو پسند نہیں ہے دوسرے کے لیے بھی وہ پسند مت کرو. بس کافی ہے. میں ایک جملہ کہوں جوان بچوں کے لیے, آڈینس کے لیے, ایک ہی جملہ کافی ہے ہمارے لیے. ہم کو بڑی بڑی کتابوں کی ضرورت نہیں ہے, بڑے بڑے قرآن کی آیتوں کی ضرورت نہیں ہے. ایک حدیث کا ٹکڑا, ایک آیت کا ٹکڑا ہمارے میں سنک ہو جائے, ہمارے وجود میں آ جائے, ہماری زندگی بدل سکتی ہے. ایک نورانی شخص کا انتقال ہوا, آغا بہجت, بہت ہی عظیم شخص تھے آیت اللہ بہجت نور اللہ مرقدہ. ان سے بڑے بڑے لوگ جا کر کے پوچھتے تھے ایڈمونیشن دیجیے, کچھ ہمیں ہدایت کیجیے. تو آقا کہتے تھے کہ جتنا جانتے ہو اس پہ عمل کرو. ہم لوگ جانتے بہت ہیں, پریشانی کہاں ہے؟ عمل کرنے میں پریشانی ہے. تو اسلام پورا مکمل عمل ہے, عمل کے بغیر اسلام میں کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. اور آپ تو حی علی خیر العمل, یعنی آپ یہ چاہتے ہیں صرف عمل نہ ہو بلکہ دی بیسٹ عمل ہو. تو آپ تو بیسٹ عمل کے قائل ہیں, تو بیسٹ عمل کریں. تو مولا کا قول کہ انسانی معاشرے میں تمہارا جو اپروچ ہونا چاہیے بہت ڈیلیکیٹ ہے, چونکہ ہمارا جو ایم ہے ایک پوری امت ہے, پوری انسانی معاشرہ ایک واحد نیشن ہے. تو کس طرح سے تمہیں دیکھنا چاہیے. اب آئیے ایک آیت میں پڑھتا ہوں. یہ آیت بہت ہی عظیم, ہر ایک قرآن کی ایک آیت عظیم ہے. اللہ توفیق دینا ہے کہ ہم لوگ اس کو سمجھ سکیں, ہماری زندگی میں لا سکیں. گزشتہ سال اسی آیت کے سلسلے میں یہیں پر پورا عشرہ پڑھا ہے, مگر آج سے ریلیٹ بہت خوبصورت ہے. مسئلہ آج کل مومنین میں, خصوصاً مومنین میں بہت بڑا چھڑا ہوا ہے. تبرہ کرنا کیسے, تبرہ ہونا کیسے, تبرہ کیسے, آیا تبرہ نہ کریں. بعض لوگ تو اتنے اوپن ہو جاتے ہیں, دیدت دہنی کا یہ عالم, دریدہ دہنی کا یہ عالم ہے کہ ایسے الفاظ کہتے ہیں حتیٰ مومنین کو بھی وہ پسند نہیں آتے. اسلام نے جو اصول بتائے ہیں وہ اٹل ہیں, اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا. مولا نے فرمایا ام انزل اللہ دینا ناقصا, کہ اللہ نے ناقص دین کو بھیجا ہے, انکمپلیٹ ریلیجن ہے, ایک کمپلیٹ ریلیجن ہے. تو پھر ہم لوگ ان میں الجھے ہوئے کیوں ہیں؟ لیک آف انڈرسٹینڈنگ ہے. ذرا سا غور کریں گے تو بہت اچھی طرح سے. مثال دیتا ہوں, میں بزنس کالگ ہے, دوستی ہوتی ہے, میرے ریلیجن سے وہ بالکل ڈیفر کرتا ہے, دوسرا ریلیجن ہے اس کا, دوسری آئیڈیالوجی ہے, لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ میرے بزنس میں اور اس کے خیالات میں کوئی ٹکر نہ ہو جائے, ایسی جملے نہ کہوں جو اس کو تکلیف دوں. اپنا بزنس بچانے کے لیے تو ہم اتنا خیال کرتے ہیں, اللہ کا بزنس, اللہ کے دین کو بچانے کے لیے کوئی قربانی نہیں دیتے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ صحیح نہیں ہے. اسی لیے لازمی ہے کہ اس کو ہم کو ریوائیو کریں. دیکھیں سیرت معصومین علیہ الصلوۃ والسلام اس سلسلے میں کیا ہے. پہلے آیت, ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. سورہ انعام قرآن کا 6واں سورہ, اس کی 126 آیت. ایک میموری از گوئنگ along with me, مگر سورہ انعام میں یقیناً ہے. سورہ انعام کی آیت ہے وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. بہت خوبصورت ہے. قرآن جب اگر قرآن آئے تو خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے, امت مسلمہ آج قرآن کو ایک مکمل دستور عمل جانتی ہے.
اور قرآن کو اتھینٹک جانتی ہے، اس میں نہ ایکسٹریکٹ ہوا نہ اس میں ایڈیشن ہوا، پیور جانتی ہے۔ کوئی مسلمانوں میں قرآن کے کرپشن کا قائل نہیں ہے، یعنی تحریف قرآن کا قائل نہیں ہے۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اب اگر کوئی بولتا ہے لیک آف انڈرسٹینڈنگ، چنانچہ ڈاکٹر طیب جو جامع ازہر کے دین ہیں، ان سے کہا گیا شیعہ حضرات دوسرے قرآن کو مانتے ہیں، انہوں نے کہا یہ بوڑھیوں کی باتیں ہیں، کہاں یہ بات کر رہے ہو، وہی قرآن ہے جو ہمارے اور ان کے پاس ہے، کوئی فرق نہیں، حقیقت یہی ہے۔ آیت اللہ آغا خوئی نے تفسیر قرآن شروع کی تھی البیان کے نام سے، مقدمے میں ثابت کیا ہے، پروف دیا ہے کہ یہ قرآن انٹیکٹ ہے، اللہ کی طرف سے نزل بہ روح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، روح امین لائے اور جبرائیل امین آئے، ٹرسٹ وردی لایا، اس میں ایک لیٹر بھی ادھر ادھر نہیں ہوا ہے، نہ اس میں کچھ کمی ہوئی ہے نہ اس میں کوئی زیادتی ہوئی ہے، بلکہ قرآن یہ کہتا ہے لا یاتیہ الباطل، اس پہ باطل آ ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے اس طرح سے سسٹم بنایا ہے کہ اس کو کوئی ایڈ کر ہی نہیں سکتا۔ اور ایک آیت ہے نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظِينَ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، we will protect، اللہ نے کہا ہے۔ تو قرآن میں کسی طرح کا کرپشن نہیں ہوا، یعنی تحریف قرآن نہیں ہوا ہے، ہم لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وَلَا تَسُبُّوا، دوسروں کو برا نہ کہو، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یعنی تم اللہ کی عبادت کرتے ہو، دوسرا کسی اور مذہب میں واقع عقیدہ رکھتا ہے، اس دوسرے والے کو تم برا کہنے کا حق نہیں ہے۔ سب کہتے ہیں ریڈیکل کرنا، کسی کو حقارانہ نظر سے دیکھنا، آپ کو حق نہیں ہے کہ کسی کو آپ ریڈیکل کریں، کسی کو آپ برا بولیں۔ لا تسبوا، قرآن کا حکم ہے، نیگیٹو کمانڈ ہے کہ تم برا کسی کو نہیں کہہ سکتے۔ کس کو؟ یدعون من دون اللہ۔ اب آئیے کتنے مسلمان ہیں، پاپولیشن آف انسان کتنے ہیں، 7 بلین ہیں، مسلمان کتنے ہیں 1.6 1.8، اگر کمپیئر کیا جائے 1/5 جو ہے تقریباً مسلمانوں کا حصہ ہے۔ میجورٹی کس کی ہے؟ نان مسلمز کی ہے، جو اللہ کو قبول نہیں کرتے۔ تو ان کو برا کہنے سے تم کس کو، کتنا میجورٹی کو تم نے مخالفت کر لی، تو اسی لیے تم دوسروں کو برا نہ بولو۔ یدعون من دون اللہ، اللہ سے ہٹ کر کسی اور کو وہ ڈائٹی مانتے ہیں، خالق مانتے ہیں، پروردگار مانتے ہیں، ان کو تم برا کہنے کا تمہارا حق نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر تم برا بولو گے فَيَدْعُونَ اللَّهَ فَيَسُبُّونَ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، تمہاری بدبختی کی وجہ سے اللہ بھی خراب ہو جائے گا، چونکہ تم برا بولو گے، بجائے اس کے کہ تم کو وہ برا بولیں، تمہارے اللہ کو برا بولیں گے۔ یہاں کو اس کو لے کر آئیے اہل بیت کو، تم اگر دوسروں کو برا بولیں گے وہ اہل بیت کو برا بولیں گے۔ اسی پاکستان میں اسی انٹرنیشنل ٹی وی میں بتایا گیا مولا علی نے شراب پی تھی، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ یہاں کے میڈیا نے اتنی جرأت کی، کیوں؟ ہم نے دوسروں کو ریڈیکل کرنے کی کوشش کی، وہ لگ پلٹ کر کے ہم کو بھی وہی بتا، کتاب لے کر کے بتا، یہ کتاب میں ہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ جو دامن تطہیر میں پلتے ہیں ان کے لیے الزام کس کی وجہ سے؟ میری جہالت کی وجہ سے، میرے اگنورنس کی وجہ سے، میرے اپروچ کی وجہ سے، میرا رانگ اپروچ نے دوسرے کو اتنا جری کر دیا کہ وہ ائمہ معصومین علیہ السلام کے خلاف گستاخی کر سکیں۔ یہی کہہ رہا قرآن وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اگر اللہ سے ہٹ کر کسی اور کو کال کر رہے ہیں ان کو برا کہنے کا حق نہیں ہے۔ اگر تم کرو گے فَيَسُبُّونَ اللَّهَ، وہ تم کو برا نہیں کہیں گے، اللہ کو برا کہیں گے۔ اہل بیت کے خلاف برا نہ کہو، اگر تو وہ کہیں گے تو وہ تم کو برا نہیں کہیں گے بلکہ اہل بیت کو برا کہیں گے، اس لیے کہ وہ اگنورنٹ، ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اہل بیت کون ہے، اللہ کون ہے۔ اس کے بعد کی آیت، یہ جو کنٹینیویشن ہے اتنا خوبصورت ہے، وَكَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، یہاں پر امت کا لفظ ہے، ہر ایک امت، ہر ایک گروپ، ہر ایک، جیسے ہندوازم ہیں،
اور اسی میں نہ جانے کتنے ازمس ہیں دنیا میں. ان تمام ازم میں کیا ہے؟ وہ امت ہے، ان کی ایک اپنی امت ہے، ان کی اپنی کمیونٹی ہے. وہ لوگ اپنا، جیسے مثلا چرچ میں ایک کرسچن جاتا ہے سنڈے کو، ہی فیلز گڈ، وہ اس کو اطمینان ہوتا ہے. مندر میں ایک ہندو جاتا ہے، اس کو سکون ہوتا ہے. سینگاگ میں ایک یہودی جاتا ہے، اس کو سکون ہوتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ وَكَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، ہر ایک کو اس کا عمل پسند آتا ہے، اس کا اپنا جگہ اچھی دکھتی ہے، اس کو سکون نظر آتا ہے. تو اس کا عمل کو تم برا نہیں کہہ سکتے. پہلے ان کو ٹیچ کرو. کیسے ٹیچ کرو؟ اُدْعُوا إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ. بلانے کا طریقہ تمہارا حکمت ہونا چاہیے، وزڈم ہونا چاہیے. اس وزڈم کو یوز کرو تو تمہارا پیام جاتا ہے. وہ وزڈم کیسے دی سرکار نے؟ قصے آپ سنتے ہیں لیکن ایڈیپٹیشن آف دی اسٹوری بہت ضروری ہے. قصہ وہی بڑھیا جو کچرا ڈالتی جا رہی ہے، سرکار نے جب نہ ڈالنے پر عیادت کی، بتایا کہ اس سے نفرت کرنے سے دین نہیں بنتا، اس سے محبت کرنے سے دین بنتا ہے. ایک جملہ سنیے، بروں سے نفرت مت کیجیے، برائی سے نفرت کیجیے. اگر بروں سے نفرت کرنا تو ہم سے بھی نفرت کرنا چاہیے، اس لیے ہم کون سے اچھے ہیں. حدیث میں ہے کہ اگر ہمارے گناہ معلوم ہو جائیں تو کوئی ایک دوسرے کو دفن نہیں کرے گا. استغفر اللہ. اس لیے کہ ستار العیوب ہے، ذات پروردگار ہے جو ہمارے عیبوں کو چھپاتا جاتا ہے. تو ادعو الی سبیل ربک، اللہ کے سبیل، اللہ کے راستے پہ بلاؤ. تمہارا ٹول کیا ہونا چاہیے؟ وزڈم بالحکمہ، بہت ہی خوبصورت حکمت ہونا چاہیے. دوسرا ٹول والموعظۃ الحسنہ، بہت اچھا سویٹ لینگویج ہو، موعظہ تمہارا اچھا ہو، سلیقہ تمہارا اچھا ہو. اہل بیت کے کردار بتانا ہے تو ڈانٹ ڈپٹ کے نہیں چلتا. اہل بیت کے کردار کو ویسے ہی پیش کرو جیسے اہل بیت، اپنی طرح سے اہل بیت کو پیش کرنے کی کوشش مت کرو. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. محر سے قرآن کی یہ آیت اور یہ مولا امیر المومنین کا قول. میں اپنے مومنین کو، اب تو اتنے افکار ہو رہے ہیں، خصوصاً پاکستان ایک سینٹر ہو گیا ہے، پنجاب از دا ٹاپ آف دا لسٹ. وہاں پر ہر طرح کی بات اہل بیت کے سلسلے میں، ایسی باتیں کہ اب جو ہے اللہ میاں ریٹائرڈ ہو گیا ہے، مولا علی چلا رہے ہیں کائنات. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. مولا کے خطبوں سے یہ کوئی پیدا نہیں ہوتا، نہ مولا کے تعلیمات سے کہیں ملتا ہے، لیکن پڑھایا جا رہا ہے. لوگ نیچے بیچارے سیدھے سادے لوگوں کو واہ واہ کروا رہے ہیں. ارے بھائی، عام لوگوں سے واہ واہ ہوگی، تمہارے علم کا کہاں سے پتہ چلے گا؟ اگر تم میں دم ہے تو کسی علماء کی محفل میں پڑھو. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. وعجل فرجوں. تو ایسے ایموشنل بلیک میل بھی ہوتا ہے. ہم ایک سٹی میں گئے تھے، نام لینا نہیں چاہتے. وہاں پر ایک دن پہلے معلوم ہوا ممبر پہ ایک صاحب نے کہا کہ اگر یہ شہادت ثالثہ نہیں پڑھے گا تو اس کی نسل میں خرابی ہے، وہ حرامی. استغفر. ایموشنل بلیک میل، یہ لاجک نہیں ہے، نہ منطق ہے. کسی کو بلیک میل کرنے کا ایموشنلی طریقہ ہے. دین میں یہ سکھایا نہیں ہے. دین کہتا ہے کہ تعلیم دو، ایسی تعلیم دو. لیجئے بہترین مثال، کس کی مثال لیجئے؟ امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام. محمد. اور اسی طرح سے پانچویں امام باقر علیہ السلام، یہ دونوں نے ان کے زمانے میں، آپ کو معلوم ہے، آپ پڑھتے ہی سنتے ہی رہتے ہیں، صرف ہم لوگ ہسٹری کو دہرانا نہیں ہے، کمپیئر کیجئے. یہ دونوں امام جب اپنے درس کو شروع کرتے تھے، ہر مکتب فکر بیٹھا تھا. ایوری اسکول آف تھاٹ. حتیٰ وہ زمانہ وہ تھا کہ جب وہ 100 سال تک کے لیے دبایا گیا تھا فکر کو، پاپ اپ ہوئے خیالات. ان میں سے یہ بھی خیالات پاپ اپ ہوئے کہ دیر از نو گاڈ. دہریے، اوپن دہریے اس زمانے میں پیدا ہوئے. کہہ رہے تھے، ایکسپریس کر رہے تھے، آئی ڈونٹ بلیو ان ریلیجن. ہم لوگ یہ مذہب پسند نہیں کرتے. آج ہی نہیں ہے بلکہ اس زمانے میں بھی. میں بزرگوں سے، والدین سے ایک جملہ کہتا ہوں، اس لیے کہ ایسے کیسز ہو گئے ہیں.
اگر کبھی بچہ آ کر کے بولے ابو میں نے آپ کا سلیقہ چھوڑ دیا ہے، کچھ اور بلیو کرتا ہوں، اسے پریشان مت ہو جائیے، کہیے بیٹا اچھا ہے، اگر تم اچھی تحقیق کر چکے ہو ہم دونوں مل کے ساتھ ساتھ تحقیق کریں، دیکھیں حق کدھر ہے ادھر چلے جائیں گے، بجائے اس کی کہ اس سے کہیں کہ تم رانگ ہو، تم غلط طریقہ اختیار کیے ہو۔ یہ طریقہ اچھا نہیں ہے تربیت کا۔ تو امام کی، دونوں اماموں کی موجودگی میں تمام اسکول آف تھاٹ بیٹھتے تھے۔ آج ہمارے پاس مجلسوں میں شیعہ بھی بیٹھنے کو شرما رہا ہے، اس لیے کہ ایسی محفلیں ہو رہی ہیں کہ جس میں علم نہیں ہے، نالج نہیں ہے۔ تو کیا یہ دین ہے؟ یہ نہیں، دین یونیورسلٹی کو پیش کر رہا ہے۔ ہم لوگ بالکل ایک کمیونل ہو، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر ایک نے پارٹی بنایا ہے، وہ اپنی جگہ خوش ہے۔ میں یہیں پر چار دیواری کے اندر کسی کو برا کہہ کر کے میں یہاں پر نعرے لگوا رہا ہوں، یعنی اپنی جگہ خوش ہوں۔ یہ دین نہیں ہے۔ یونیورسل اپروچ رکھو، دین کے اس مقام تک پہنچو جہاں پر دین چاہتا ہے، اس تک دین پہنچائے۔ جس کے پاس دین نہیں ہے کیسے پہنچاؤ گے؟ وہ تمہاری حکمت سے ہوگا، تمہارے وزڈم سے ہوگا، تمہارے اخلاق سے ہوگا۔ آج ضرورت ہے، جیسے بعض نوجوانوں نے شروع کیا ہے امام حسین کے نام پر، ہو از حسین، خدمت ہے ایک بہترین، ایک سلیقے سے خدمت کر رہے ہیں، دنیا تک پھول کے ذریعے سے، پانی کے بوٹل کے ذریعے سے ایک ارشاد امام حسین۔ کون امام حسین ہے؟ جو کرپشن کے خلاف ٹال سٹینڈ، بہت زیادہ سخت سٹینڈ لیا، خود بروٹلی ختم ہو گیا، لیکن وہ سٹینڈ کو باقی رکھ کے آگے بڑھا۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد وعجل۔ تو ہم نے اس یونیورسلٹی کو کھو لیا ہے، وی لاسٹ اٹ۔ تو اس مجلس میں نہیں معلوم کتنے سنی بھائی آ رہے ہیں، میں تو مسلسل دعوت دے رہا ہوں، آپ لوگ ساتھ لے کر آئیے، اس لیے کہ یہاں نفرت نہیں ہونا چاہیے، یہاں پر نفرت بٹنی نہیں چاہیے، یہاں پر نالج ہونا چاہیے، سافٹنس ہونا چاہیے، یہاں پر ٹوٹل نالج ہونا چاہیے۔ قرآن یہ سرکار کی سیرت، یہ قرآن یہ اہل بیت کی سیرت، کہیں پر سیرت اہل بیت۔ تو آج مولانا کہ ہم لوگ تبرہ بھی چھوڑ دیں، تو ایک بعض لوگ ایسے گاڑے شیعہ ہو گئے ہیں، کیا تبرہ؟ کس نے کہا تبرہ چھوڑو؟ کس نے کہا تبرہ چھوڑو؟ ہر مسلمان تبرہ ہر انسان تبرہ کرتا ہے۔ تبرہ کے معنی برے سے نفرت کرتا ہے، لیکن سلیقہ تم جو ایجاد کیے ہو وہ تمہارا سلیقہ ایجاد صحیح نہیں ہے۔ دلیل لیجئے میرے پاس اور اچھی طرح سے سنیے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، علیہ افضل الصلوات والسلام، ہزاروں جانے قربان۔ مولا 25 سال ہی واز آن دا اپوزٹ سیٹ، جو آج کی زبان میں یوز کرتا ہوں، یعنی ایک نون حقیقت کو چھپا دیا گیا۔ چنانچہ شہزادی فاطمہ زہرا نے بہت چاہا کہ لوگ بیدار ہوں۔ غدیر کے بعد شہزادی روزانہ مدینے میں جاتی تھی، نوک کرتی تھی دروازے کو، نکلتے تھے، مولا علی ساتھ ہیں، پہچانتے ہو مجھے؟ یہ علی۔ تو معلوم ہوا بعض وقت عورتوں کو حجاب ہی کے ساتھ باہر نکلنا ہے، حق کا مسئلہ ہے۔ جانتے ہو یہ کون ہو؟ یہ علی ہے، پہچانتے ہو؟ تھے غدیر میں تم؟ اگر وہ منہ کر جاتا تو بددعا دیتی تھی، اور کہتا تھا کہ ہاں، تو مولا کہتے تھے خاموش کیوں؟ شہزادی کے خاموش کیوں؟ یہ جو شہزادی کا جملہ ہے سبت علیہ مصائبون، اگر مجھ پر مصیبتیں جو پڑی ہیں روشن دنوں پر پڑتی تو شبہائے تاریک میں بدل جاتے ہیں۔ ہم لوگ ٹریجیڈیکل پہلو رکھتے ہیں، مگر شہزادی کا ولائی پہلو ہے۔ شہزادی کہہ رہے ہیں اٹھو، اگر آج علی کو تم نے خلیفہ مقرر نہیں کیا، امامت کو قبول نہیں کیا، نیکسٹ جنریشن، نیکسٹ فیوچر جو ہے انسانیت بلکے گی۔ چنانچہ دیکھ رہے ہیں آپ بلکے کہ بلینز آف مسلم کا، انسانوں کا پیسہ آج دوسری جگہ پڑا ہوا ہے، سڑ رہا ہے، اور انسان بھوکوں مر رہے ہیں۔ شہزادی اسی کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ تو مولا کی کتنا دور ہے؟ 25 ایئرس، ایک دو دن کا نہیں۔ یہاں پر ایک
براکٹ میں ایک چیز بول کر کے آگے بڑھوں. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. شریعت جو بنی ہے وہ شریعت کے بننے کا ایک سسٹم ہے, ایک میتھڈولوجی ہے. وہ میتھڈ کیا ہے؟ قرآن نمبر 1 ٹاپ آف دی لسٹ. سنی بھائیوں کے پاس بھی, ہمارے پاس بھی, سارے مسلمانوں کے پاس ٹاپ آف دی لسٹ کیا ہے؟ قرآن. نمبر 2 سیرت نبوی. برادران اہل سنت کے یہاں, ہمارے ہاں سیرت نبی و آل, نہ صرف رسول اللہ بلکہ آل محمد کی سیرت بھی ہو گئی. سیرت کے معنی دیر وے آف لائف. اس میں کیا ہے؟ قول معصوم, واٹ دے سیڈ, جو انہوں نے کہا ہے, ایک حجت ہے. اور فعل معصوم یعنی خود کر کے بتایا, وہ حجت ہے. نمبر 3 وہ کہ تقریر معصوم. تقریر کے معنی اکنالجمنٹ. امام کے سامنے کوئی کام ہوا, معصوم کے سامنے کوئی کام ہوا, امام نے اس کو روکا نہیں. اگر روکا نہیں کے معنی وہ صحیح ہے, اگر صحیح نہیں ہوتا تو روکنا امام پر واجب تھا. اس کو کہتے ہیں تقریر. یہ حجت ہے ہمارے پاس, یہ ایکسٹریکٹ کرنے کا طریقہ ہے شریعت کا. ہو گئی بات. مولا علی کی 1-2 روز کی سیرت نہیں ہے. کتنے سال کی؟ 25 ایئرس, 25 سال. مولا علی خلافت اول, خلافت ثانی, خلافت ثالث, تینوں دور. کتنے زیادہ زمانہ گیا ہے؟ 1-2 سال نہیں, 25 سال. اور کس نے سفوکیشن میں خود بتایا ہے, 3rd خطبہ, فصبرت وفی العین قدا وفی الحلق شجا. میں نے اس عالم میں صبر کیا ہے کہ میرے آنکھ میں تیر تھا, میرے گلے میں ہڈی تھی. اگر آنکھ میں ایک تنکا آتا ہے تو انسان جب تک نہیں نکلتا بے چین رہتا ہے. گلے میں اگر کوئی چیز پھنس جائے, جب تک نہیں نکلتی اس وقت تک سکون نہیں ہوتا. مولا فرمائے 25 ایئرس, 25 سال میں نے اس عالم میں گزارے. مولا چیخیے, پکاریے, برا کہیے. مولا نے کہیں نہیں, بلکہ ہیلپ دیم آؤٹ, کہ یہاں پر تم رانگ جا رہے ہو, یہاں اس کو سیدھا کرو. اس کو جو بھیج رہے ہو ایک لیڈر بنا کر کے جنگ کا, اس کو نہ بھیجو, دوسرے کو بھیجو. گویا ایڈوائزری کا کام کر رہے ہیں. کیوں؟ مسئلہ ان کا نہیں ہے, مسئلہ دین کا ہے. یونیورسل اپروچ ہے. 25 سال میں ایک ورڈ مولا علی کی زبان سے کوئی بتا دے شیعہ عالم, میں اس کا غلام ہو جاؤں. ایک ورڈ بتا دے کہ مولا نے کوئی برے الفاظ استعمال کیے ہوں اپنے اپوننٹ کے لیے, نہیں استعمال کیے. دعائیں صنمی قریش جو ہے اس سلسلے میں مینی کوسچن مارکس ہیں, اس میں بھی کہیں نام نہیں ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے جس طرح سے مسلمان غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے, پروردگارہ مجھے ان لوگوں کے راستے پہ چلنا نہیں ہے جو مغضوب اور ضالین ہے, تبرہ ہے. ایسا تبرہ کرو جس میں سب مل جائیں. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. یہ سوسائٹی میں ترقی کے, پروگریس کے روکنے کے لیے شیطان یہ حربے استعمال کرتا ہے. کیا حربے؟ عقیدے کی بحث چھیڑتا ہے. عقیدے کی بحث چھیڑ گئے تو پوری محرم میں فلاں صاحب نے جا کے 3-4 دن پہلے, 3 دن پہلے شاید کوئی خطیب نے ایک جملہ کہہ دیا, میرے پاس 50 ای میل گفتگو کرتے ہوئے جوان, کسی مولانا نے یہ کہہ دیا. میں نے کہا بھائی ہو سکتا ہے غلطی میں سلپ آف ٹنگ ہو گئی ہوں گی, اسی میں پھنس کیوں گئے ہو؟ امام حسین کا میسیج کیا ہو گیا, اسلام کا میسیج کیا ہو گیا, پیام دین کیا ہو گیا, اس سب کو بھلا دوں میں ایک جملے کو لے کر کو. کیا ہے یہ؟ شیطان نے قسم کھایا ہے, میں سامنے سے بھی آؤں گا, پیچھے سے بھی آؤں گا, داہنے سے بھی آؤں گا, بائیں سے بھی آؤں گا. لا تجد اکثرهم الشاکرین. انہیں شیطان اپنی جال بچھا چکا ہے. تو مولا امیر المومنین کی سیرت ہمارے لیے نمونہ ہے, امام حسن کی سیرت ہمارے لیے نمونہ ہے, امام حسین کی سیرت آج ہمارے لیے نمونہ ہے. حتیٰ شہزادی کونین. اب اٹھا کر کے دیکھیے, آئے اصحاب میں سے مولا علی کے پاس ملنا ہے, اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا من آدھاہا فقد آدھانی. فاطمہ میرا ٹکڑا ہے, جس نے اس کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا, جس نے اسے رنجیدہ کیا اس نے مجھے رنجیدہ کیا, جس نے مجھے رنجیدہ کیا اللہ کو رنجیدہ کیا.
اللہ کو رنجیدہ کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ حدیث موثق ہے، برادران اہل سنت کی کتاب میں موجود ہے۔ آ کر کے چاہتے تھے شہزادی سے معافی چاہیں، تاریخ کہتی ہے مولا کے پاس آئے، یا علی ہم چاہتے ہیں فاطمہ کو راضی کریں۔ کیا کیا مولا نے؟ اٹھائیے تاریخ۔ مولا نے دروازہ کھولا، فاطمہ یہ لوگ ملنا چاہ رہے ہیں۔ داخل ہوئے، شہزادی حجاب میں دیوار کی طرف پلٹ گئیں۔ وہ کہتے رہے، سنا ہی نہیں شہزادی نے، یعنی کہہ کے جا چلی گئیں کہ میں تم لوگوں سے راضی نہیں ہوں، اس لیے کہ مسئلہ نہ علی کا ہے نہ میرا ہے، مسئلہ دین کی رہنمائی کا ہے۔ تم آج علی کو بھیج رہے ہو، تم آج علی کو بٹھا رہے ہو، دین ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ آج دیکھتے ہیں مسلمانوں کی حالت پہ شرم آنا چاہیے کہتے ہوئے، اسی لیے بعض لوگ محمد کو ویسٹرن کنٹری میں مو کر چکے ہیں، سید سڈنی ہو چکا ہے، جعفری جف ہو چکا ہے۔ اتنی شرمندگی ہے نام کے لینے میں، جو نام کے لینے میں شرمندہ ہو وہ کام کیا کرے گا؟ تو عزیزان گرامی، یہ حالت کو ہم کو درست کرنا ہے، یہ مجلس حسین ریوائیو کرنا ہے ہم کو، کہ جو پیام دین ہے، جو یونیورسل اپروچ ہے، وی لاسٹ اٹ، وی ہیو ٹو گین بیک۔ ہم لوگوں کو چاہیے وہ پورا یونیورسل اپروچ واپس لیں۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ ٹریجڈی آف کربلا کے سلسلے میں، اہل بیت کے مصائب کے سلسلے میں بھی ایک جملہ ہے، اس پہ بھی عشرے چاہیے، بہت گفتگو چاہیے، سیمینارز چاہیے، کانفرنسز چاہیے۔ ہم لوگ اہل بیت کی مصیبت پہ روتے ہیں، یقیناً رونا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں، انسانی فطرت ہے، رونا چاہیے، لیکن کبھی اس پہ غور نہیں کرتے مصیبتوں کو اہل بیت نے سہا کیوں؟ why they have to go through، کیوں ان کو اتنا ہیوملیشن قبول کرنا پڑا؟ اس پہ بحث نہیں ہوتی۔ کیوں مولا علی 25 سال تک اس تکلیف کو برداشت کر رہے ہیں؟ اس لیے جانتے ہیں کہ اگر برداشت نہ کریں مدینے ہی میں دین تباہ ہو جائے، مدینے میں ہی دین تباہ۔ اسی لیے جناب زینب کو دنیا سمجھتی تھی کہ وہ قید کر کے بالکل سمیش کر دیا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کوفے کے بازاروں میں، دربار کوفہ میں، دربار شام میں شہزادی ان کو اتنا نیچے کرتی ہیں، حقیر کی نگاہ سے دیکھتی ہیں، بتاتی ہیں تم کیا سمجھتے ہو؟ تم سمجھتے ہو کہ تم بھائی کو شہید کرنے کے بعد تم آباد رہو گے؟ نہ، یقیناً سمجھ لو کہ کامیاب ہم ہیں، اس لیے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے، ہم کبھی ناکام ہونے والے نہیں ہیں۔ امام سجاد نے فرمایا اگر جاننا چاہتے ہو کہ کون کامیاب ہوا، تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلے گا، اذان ہوگی تو پتہ چلے گا کہ کون کامیاب۔ اگر اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز آ رہی ہے تو سمجھ جاؤ حسین کی قربانی کام کر گئی، حسین نے جو قربانی دی ہے وہ کامیاب ہو گئی ہے۔ بہت اچھی طرح سے سمجھیں، آج گلوب میں، پورا گلوب، ایوری منٹ کہیں فجر ہے، اسٹارٹ کیجئے فار ایسٹ نیوزی لینڈ سے، وہاں سے سورج نکلا، اسی وقت ویسٹ کو جائیے تو سورج غروب ہو رہا ہے۔ ایک لمحہ کہیں صبح کی اذان ہے، کہیں مغرب کی، کہیں ظہر کی، کہیں عصر کی، پورے گلوب میں اذان ہے۔ اللہ اکبر، ہر لمحہ آواز آ رہی ہے۔ جہاں ہر لمحہ آواز آ رہی ہے وہاں ہر لمحہ ہائے حسین پیاسے۔ وہ کون سا مقام ہے جہاں پر عزاداری امام حسین نہ منائی جا رہی ہو؟ جہاں مجلس، حتیٰ چائنا میں آپ نے سنا ہے کہ نہیں معلوم، 200 چائنیز اسپیکنگ اسٹوڈنٹس ہیں قوم مقدس میں، چائنا کے شیعہ موجود ہیں چائنا میں۔ آپ کو اطلاع کے لیے جاپان میں شیعہ موجود ہیں، کوئی ایسا مقام نہیں ہے جہاں مکتب اہل بیت، جو بلاک کیا گیا تھا عربوں میں، اب جنگل کی طرح، آگ کی طرح، ٹیونس میں، مصر میں، لیبیا میں عرب اب محسوس کر رہے ہیں کہ اصل حقیقت دین کیا ہے۔ بس سلام ہو حسین تجھ پر، تو نے اپنا سب کچھ دے دیا، لیکن دیا اس لیے تاکہ تیرے نانا کا دین بچ جائے۔ عزیزان گرامی، یہی وفاداری ہے کہ جس بات کا عقیدہ رکھیں اس عقیدے پر مرنے تک قائم رہیں۔ آج ہم لوگ عباس کی یاد میں بیٹھے ہیں، عباس
شان مظہر پروردگار ہے، مشکل کشا مزاج ہے، حیدر وقار ہے، عباس جان فاطمہ پر جان نثار ہے، اس پر نثار فاطمہ زہرا کا پیار ہے مرگ اس طرف تو بھتیجی ہے اس طرف، تاجیل ہے ادھر تو ادھر انتظار ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ حضرت عباس کی ولادت ہوئی، مولا امیر المومنین بچے کو گود میں لیے۔ باپ گود میں لیتا ہے نا بھی، دیکھو چاند سا بچہ ہے، اور بہت ہی پہلے سے خواہش کی تھی بھیا عقیل ایسے گھرانے سے میری شادی کرا دو جس سے ایک ایسا بچہ پیدا ہو جو میرے مظلوم حسین کی مدد کر سکے۔ چنانچہ بچہ جب ہوا تو عباس کو امام حسین نے گود میں لیا، بہت دیر تک مولا نے گود میں لیا، دیکھتے رہے بچے کو، دیکھتے رہے۔ اس کے بعد کیا کیا ہے معلوم آپ نے؟ چہرے ہی کو بوسہ نہیں دیا، بازوؤں کو بوسہ دیا۔ بازوؤں کو جب بوسہ دیا ماں کا دل بھر آیا، اب پوچھا اے میرے والی خیریت تو ہے، دنیا کا طریقہ ہے کوئی ہاتھوں کو بوسہ دیتا ہے، پنجوں کو بوسہ دیتا ہے، چہرے کو دیتا ہے، بازوؤں کو دیتا ہے، کوئی نہیں دیکھا میں نے۔ کہا تم جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہی ہو، یہ میرے بیٹے حسین کی مدد کرتے ہوئے اپنے دونوں شانوں کو کھولے گا۔ عزیزان گرامی، ابوالفضل العباس کے لیے جو وفاداری کی جو لفظ ہے اس کو سمجھنا ہے کہ ٹرسٹ ورتھ، کیوں اس کو وفادار کہے، کیوں کہا گیا حضرت عباس با وفا ہیں؟ اس لیے کہ جو حکم دے دیا گیا اس پر عمل کیا، سرنڈر ہو گئے، جذبات پر عمل نہیں کیا، جو ولایت کا حکم تھا اسی پہ عمل کیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ شب عاشور حضرت عباس تلوار پر سائیکل کر رہے تھے، سائیکل کرنا شارپننگ دی سوارڈ، سائیکل کر رہے تھے، سامنے مشعل جل رہی تھی، چہرے سے جلال نمایاں تھے۔ دو نام ایسے ہیں کبھی جدا نہیں ہوتے، جب بھی حسین کا نام لیجئے زینب کو یاد کرنا پڑے گا، جب بھی سکینہ کو یاد کیجئے عباس کو یاد کرنا پڑے گا۔ علم عباس کے ساتھ چھوٹا سا مشکیزہ بھی اس بات کی دلیل ہے اس چچا بھتیجی کو کبھی جدا نہیں کر سکتے۔ سکینہ نے دور سے دیکھا، کیا دیکھا؟ مشعل جل رہی ہے، چہرے سے جلال ہے، سمجھ گئیں کہ چچا کا جلال ہے۔ پھوپھی اماں کے پاس آئیں، بابا کے پاس آئیں، بابا دیکھیے چچا کو جلال آ گیا ہے، غصہ آ گیا ہے۔ امام حسین نے دیکھا بالکل جلال حیدری ہے، جو حیدر کرار کا جلال ہے، جو عباس سے نمودار ہے۔ آئے زینب کے پاس، زینب جاؤ ذرا عباس کو روک دو۔ جب ہم لوگ ماتم کرتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں کو کیجئے، اپنے مرجع کو فالو کیجئے، جو زنجیر کرتا ہے اگر ہاتھ ماریں تو کہ ہٹو، مجھے نہیں پکڑو، مجھے ماننے دو، مجھے ماتم کرنے دو۔ جذبات میں کرتے ہیں، ہم رکتے نہیں ہیں۔ عباس تلوار پہ سائیکل کر رہے ہیں، زینب جاتی ہے آہستہ آہستہ، قریب پہنچی، عباس جواب نہیں آیا۔ یہاں تو پورا محو ہے، کل میرا مولا اجازت دے دے تو دنیا کو بتا دوں گا میں کس کا بیٹا ہوں۔ اور اس پر تلوار پہ سائیکل ہو رہی ہے، پھر عباس جواب نہیں آیا۔ تیسری مرتبہ ماں فاطمہ، جیسے ہی شہزادی کا نام سنا، عباس نے دیکھا شہزادی زینب سامنے کھڑے ہو گئے۔ شہزادی آپ کیوں تشریف لائیں؟ آپ کیوں آئیں؟ آپ کے آنے کی ضرورت نہیں تھی، آپ حکم دے دیتے تو میں خود آ جاتا۔ نہیں عباس، بات ایسی ہے کہ مجھے آنا پڑا۔ کہ ایسی کیا بات ہے کہ آپ کو زحمت کرنی پڑی؟ کہ عباس ایسی ہی بات ہے۔ کہ کیا بات ہے؟ کہ میں ایسی خواہش کروں شاید تم کو پسند نہ آئے۔ شہزادی اگر آپ کائنات میرے اختیار میں ہو تو آپ کے قدموں پہ ڈالنے کے لیے تیار ہوں، بتائیے آپ چاہتے کیا ہیں؟ کہا زینب نے تلوار کو ذرا نام میں رکھ لو۔ سمجھ گئی یہ حکم بی بی کا نہیں ہے، یہ ولایت کا حکم ہے۔ تلوار کو نام میں رکھتے ہوئے انا للہ
अजरुकुम अल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। समझ गए? अब बस ये है वफादारी। उसके बाद जो भी हुक्म मौला का था वही ख़त्म हो गया, पूरी फ़ौज ख़त्म हो गई। अब कोई नहीं है, हुसैन है, अब्बास हैं। अब्बास आए, सर झुकाया, मौला शर्मिंदा हूँ, इजाज़त दीजिए, अब मैं रुक नहीं सकता। मौला ने कहा अब्बास तुम जाओगे? अलमदार लश्कर हो। अब्बास ने सर झुकाया, मौला जब लश्कर ही नहीं है तो फिर किसकी अलमदारी है? फिर मौला ने कहा अब्बास तुम्हारा वजूद बहुत अहम है, तुम्हारा रहना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि तुम्हारे वजूद से दुश्मनों के दिल में हैबत है और बीबियाँ मुतमईन हैं। जब तक अब्बास है तो डरना क्यों? तुम जब चले जाओगे ये जरी हो जाएंगे, ये बीबियाँ मायूस हो जाएंगी। इधर इसरार हो रहा है, उधर रोक रहे हैं। आखिर में इमाम ने फरमाया अब्बास हाँ ये काम करो, पानी की सबील करो, यानी पूरे जोश को एक तरफ मोड़ दिया, जाओ पानी की तलाश करो। अब्बास ख़याम में दाखिल हुए, सकीना सकीना मैं पानी लेने जा रहा हूँ। अब्बास के जाने की बात आई, कभी बीबियाँ करीब आने लगी, कभी बच्चे करीब आने लगे। एक मर्तबा ज़ैनब ने गौर से अब्बास को देखा, फिर उसके बाद बाजुओं को देखा, अब्बास को देखा, बाजुओं को देखा। बीबी क्या देख रहे हैं शहज़ादी? कि अब्बास बाबा ने कहा था मेरे बाजुओं में रस्सी आएगी, मैं सोचा करती थी जिसका अब्बास जैसा भाई हो उसके बाजुओं में रस्सी कैसे मुमकिन है? अब्बास अब तुम जा रहे हो, अब यकीनी है मेरे बाजुओं में रस्सी आएगी, जा अब्बास, यकीनी बात है। अब्बास निकले, फरेरे पर लिखा हुआ था नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब। मौला ने उंगली से नीचे लिखा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब्बास उधर गए, इधर सकीना ने कभी उस बच्चे को बुलाया, कभी उस बच्चे को बुलाया। मेरा चचा पानी लेने गया है, अभी पानी आया चाहता है। सबके हाथों में खुश्क मशकीज़ें हैं। सकीना बताती जा रही है देखो अलम जा रहा है, देखो अलम जा रहा है, देखो अलम जा रहा है, कुछ ही देर में पानी आएगा, घबराना नहीं, पहले मैं तुम्हें पिलाऊंगी बाद में मैं पीऊंगी। अलम झुका, सकीना ने कहा यकीनी तौर पर मेरे चचा ने कब्ज़ा कर लिया है पानी पर। थोड़ी ही देर में अलम वापस नज़र आने लगा, बहाल देखती रह, देखो चचा आ रहा है, अभी आया चाहता है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक मर्तबा अलम झुका, सकीना बेचैन हुई, कभी इधर देखा कभी उधर देखा, फिर अलम बुलंद हुआ, बच्चों डरो नहीं, अभी चचा आया चाहता है। दूसरी मर्तबा अलम झुका, सकीना देखती रही, फिर अलम बुलंद नहीं हुआ। सकीना ने कूज़े को फेंका, हाथों को उठाया, खुदाया मुझे पानी नहीं चाहिए, मेरे चचा को भेज दे। अजरुकुम अल्लाह। बस दो जुमले और ख़त्म दुआ। किसी गम में खुदा न रुलाए अजीज़ान गिरामी। जवानों महफूज रहो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। भाइयों कद्र करो बहनों भाइयों की। अजीब व गरीब मसला है। तारीख़ कहती है इमाम अपने ख़याम से असहाब के जाने तक कई मरतबा गए हैं। बाकायदा जब भी कोई पुकारता था इमाम जाते थे, लेकिन जब भी गए हैं घोड़े को तेज़ी से आगे बढ़ाया है, चले गए हैं दुश्मनियों के दरमियान। लेकिन जब अब्बास ने पुकारा है तो इमाम सिर्फ गए नहीं, हर कदम पर पीछे पलटते थे, ख़याम को देखते थे, हर कदम पर पीछे पलटते थे, ख़याम को देखते थे। क्यों? इसलिए कि तो थोड़ी देर पहले तक अब्बास इबादत करने वाला था, इमाम पसंद नहीं करते थे कि ख़याम लुट जाए।
صلی اللہ علیہ یا